الحمدللہ والصلاة والسلام علی افضل خلق اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سرور عالم، شفیع اعظم، رحمت عالم، جان عالم، بہار عالم، قرار عالم، باعث ایجاد عالم، سبب ثبات عالم، نور عالم، سرور عالم، جان عالم، شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد انور کا مفہوم ہے کہ جب بھی درود پڑھا کرو تو مکمل درود پڑھا کرو، کٹا ہوا نامکمل درود نہ پڑھا کرو۔ اور پھر خود ہی اس کی وضاحت فرمائی کہ پورا درود وہ ہے جو ہم پر بھی پڑھا جائے اور ہماری آل پر بھی پڑھا جائے، مل کر بارگاہ اقدس میں ہدیہ الصلاۃ والسلام، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ایک بندے نے کریم ابن کریم، سید ابن سید، مولا ابن مولا، راکب دوش مصطفیٰ، عکس جمال مصطفیٰ، سرکار سیدنا امام حسن مجتبی علی جدہ الکریم وعلیہ الصلاۃ والتسلیم سے پوچھا کیا وجہ ہے کہ آپ کسی بھی سوالی کو در سے خالی نہیں جانے دیتے؟ تو سرکار سیدنا سید الاسخیاء نے ارشاد فرمایا، اور یہی وارثان جنت کا پہلا سبق اہل بیت نبوت کے دربار سے، آپ نے فرمایا کہ میں اپنے رب کا سوالی ہوں تو مجھے اس بارگاہ سے شرم آتی ہے کہ جب میں اس کا سوالی ہوں تو میرے در سے کوئی سوالی خالی کیوں جائے۔ صرف سمجھنا ہے، صرف سمجھنا ہے، اور از رہ کرم توجہ سے سمجھنا ہے، اور یہ ساؤنڈ والے بھائی بھی اس کی آواز بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ میں اپنے رب کے دربار کا سوالی ہوں، اور جب وہاں سوال کیا جائے تو یہی امید اور یقین ہے کہ وہاں سے خالی نہ جائیں گے۔ تو ارشاد فرمایا کہ پھر ہم اپنی چوکھٹ سے کسی کو خالی کیوں جانے دیں؟ ایک بات۔ دوسری بات، لطف در لطف۔ ایک بندے نے سرکار سیدنا امام حسن مجتبی اعلی حضرت، جن کو سید الاسخیاء کہتے ہیں، کہ امام حسن صرف سخی نہیں ہیں بلکہ سخیوں کے سردار ہیں، آپ سے عرض کیا کہ مجھے کچھ عطا کیجئے۔ سرکار امام حسن نے 50,000 درہم ایک سوال پہ عطا کیے، پلس 500 دینار۔ اب یہ سکوں کی صورت میں ہوتے ہیں درہم، اور دینار بھی سونے کی سکوں میں ہوتے ہیں۔ سکوں کی صورت میں درہم چاندی کا ہوتا ہے، دینار سونے کا ہوتا ہے۔ تو 55,000 سونے کے سکے وہ اٹھانے بھی مشکل ہیں۔ اب میں آپ سے کیا کہہ سکتا ہوں کہ یہ کیسے سخیوں کے بادشاہ ہیں، اتنی خیرات دے دیتے ہیں کہ سوالی کو اٹھانا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ الکریم۔ لیکن رکیے، لطف در لطف یہ ہے کہ سرکار امام حسن مجتبی نے اتنی خیرات عطا کر کے فرمایا کسی مزدور کو بلا لے جو تیرا بوجھ اٹھا کے تیرے گھر تک پہنچا دے۔ اب وہ ایک مزدور کو لایا، اس مزدور نے جب 55,000 سکے اٹھائے، مجھے ویسے آپ کو کہنا تو نہیں چاہیے کہ آپ یہاں بولیے گا، اور میں کہتا بھی نہیں ہوں، بس گزر جاتا ہوں، میں کہتا بھی نہیں ہوں، میں گزر جاتا ہوں۔ 55,000 کا بوجھ مزدور کو لا، وہ اٹھا لے، اس نے اٹھا لیے۔ اب سرکار امام حسن نے اپنی چادر اتاری اور مزدور کو دے کے فرمایا اس مزدور کی اجرت بھی ہم دیں گے۔ یہ معیار سخاوت ہے، یہ انداز سخاوت ہے کہ اگر مال ہم نے دیا ہے تو کل کوئی یہ بھی نہ کہہ دے کہ اٹھانے کی مزدوری ہم نے دی ہے،
اس چوکھٹ پر جو آئے اس کا ہر بوجھ ہم ہی اٹھایا کرتے ہیں۔ دو روایتیں ہو گئیں، اب ذرا تیسری روایت سماعت فرمائیں۔ ایک غیر مسلم نے سرکار سیدنا سید الاسقیاء امام حسن مجتبی علی جدہ الکریم وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کے سامنے آ کر کہا، میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ فرما پوچھو۔ کہنے لگا کہ آپ کے نانا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جو فرامین ہیں اس میں یہ بات بھی موجود ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ دوبارہ سن لیجیے، اگر آپ ابھی تک حاضر نہیں ہوئے تو آپ نے میرے پاس حاضر نہیں ہونا، وارثان جنت کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ رسمن مت سننا، یہ بارے دیگر کہتا ہوں، سنو کہ جن کو ہم وارثان جنت مانتے ہیں ان کا لیول کتنا اونچا ہے، ان کی شان و عظمت کا عالم کیا ہے۔ ہم ماننے میں یتیم نہیں ہیں۔ میرے سامنے تو آپ نے کوئی وی آئی پی موومنٹ بٹھا دی ہے، مجھے تو کوئی درویش چاہیے جو امام حسن کے نام پہ بول سکے۔ مجھے تو ان کے در کا کوئی اپنے جیسا فقیر چاہیے۔ بادشاہوں سے نہ کبھی ہماری بنی ہے نہ بنے گی، کوئی امام حسن کی چوکھٹ کا فقیر ہو تو بولے۔ یہ کیا بات ہوئی جناب؟ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت۔ سرکار کریم نے فرمایا، ہاں میرے نانا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہی ارشاد ہے۔ اس نے کہا پھر آپ حالت دیکھیں۔ حالت یہ تھی کہ سرکار امام حسن نے بڑا شاندار لباس پہنا تھا، اگر ایک لمحہ بھی کہیں آپ قضا کریں گے تو بہت دور نکل جائیں گے۔ سرکار امام حسن نے نفیس، شاندار، قیمتی لباس زیب تن فرمایا تھا، اور جو کافر آپ سے سوال کر رہا تھا وہ انتہائی پتلی حالت، پھٹے ہوئے کپڑے، بکھرے ہوئے بال، غربت اور فقر کی مثال تھا۔ تو اس نے کہا، یہ ایک دفعہ سن لیجئے گا کیونکہ مجھے پتا ہے آپ میری مانیں گے نہیں، تو مجھ سے پہلے ایک دفعہ سن لیں۔ یہ ایک سطر میرے دل کی ہے، اس کو دل والے سن لیں۔ دنیا مومن کے لیے، ابھی تو یہی تو میں نے کہا ہے، سبق پڑھیں گے تو آگے چل سکیں گے۔ دنیا مومن کے لیے اور کافر کے لیے۔ اس نے کہا اگر یہ فرمان سچ ہے تو آپ اپنی حالت بھی دیکھیں، میری حالت بھی دیکھیں۔ سمجھے آپ بات کو؟ کہ میں تو، اس نے کہا کہ میں تو کافر ہوں، میری حالت فقر و تنگ دستی والی ہے، آپ مومن ہیں، آپ کا اتنا ٹوری لباس کیوں ہے؟ لو جی امام حسن پاک کا جواب سننا۔ اب آپ بھی تشریف رکھیے گا، اب آپ بھی، اب ہم مل کے تصویر یار میں جاتے ہیں، بلکہ تصور یار میں جاتے ہیں۔ ہاں؟ سرکار امام حسن مجتبی نے اس سائل کو ارشاد فرمایا، او سوال کرنے والے، تو اسی کو جنت سمجھ بیٹھا، اگر وہ انعام و اکرام جو میرے رب نے میرے لیے جنت میں تیار کر رکھے ہیں تو اگر وہ دیکھ لے تو تو اس میری حالت کو دیکھ کر یہی کہے گا کہ میں قید خانے میں ہوں، اور تیرے لیے جو عذاب دوزخ میں تیار ہے اگر تو وہ جان لے تو تو اس حالت کو کہے گا کہ میں اس وقت جنت میں ہوں۔ یہ فرمان ہے وارثان جنت۔ سمجھ گئے؟